سورۃ لقمان آیت نمبر 26 للہ ما فی السماوات والارض نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات والارض للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ما جو کچھ ہے فی السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ هو الغنیش وہ بے پرواہ الحمید قابل تعریف ہے۔ تمام عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ ایمان اور توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات و صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہے، نہ کوئی اس کی صفات میں شریک ہے، نہ اس کی افعال میں کوئی شریک ہے۔ اور راس و توحید تمام عبادتوں کی بنیاد توحید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موحد بے شک سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، کسی نہ کسی وقت دوزخ سے نکل آئے گا۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں، سب سے اوپر والے طبقے میں اہل توحید جو گناہ گار ہوں گے وہ ہوں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آخری گناہ گار بھی اس سے نکل آئے گا، وہ طبقہ بالکل خالی ہو جائے گا۔ باقی 6 طبقوں میں مجرم بدستور یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن پاک میں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ بیان فرمایا، اسی آیت کریمہ میں اسی کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا خالق و مالک بھی رب ہے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے، اور جو کچھ زمینوں میں ہے اس کا خالق و مالک بھی رب ہی ہے، اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، وہی متصرف ہے، اس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو نبوت دی، اولیاء کو ولایت دی، اور نیکوں کو نیکی دی، یعنی کہ بڑے بلند درجے عطا فرمائے، مگر الوہیت اور ربوبیت اور خدائی اختیارات میں کسی کو کچھ نہیں دیا۔ خدائی اختیارات کا مالک صرف پروردگار ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ سورۃ القصص میں فرمایا آپ کا پروردگار پیدا کرتا ہے جو چاہے، اور آپ کا رب ہی سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے اختیار، یعنی مخلوق کو کوئی اختیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں، جو کچھ ہے زمینوں میں۔ ان اللہ هو الغنی، بے شک اللہ تعالیٰ ہی بے پرواہ ہے، تم اس کی تعریف کرو نہ کرو اس کا کچھ بنتا ہے نہ بگڑتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، ساری مخلوق ایک متقی آدمی کے دل میں جمع ہو جائے، یعنی ساری مخلوق متقی ہو جائے، اور رب تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی بھر اضافہ نہیں ہوگا، اور خدا نخواستہ ساری مخلوق علی افجر قلب رجل، یعنی کہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے باغی اور نافرمان ہو جائیں، تو رب تعالیٰ کی خدائی میں ایک رتی کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ یہ تمہارے اعمال تمہارے ہی لیے فائدہ مند اور نقصان دہ ہیں، اور وہ غنی اور صمد ہے، بے پرواہ ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ الحمید قابل تعریف ہے، زمین کا ایک ایک ذرہ، پانی کا ایک ایک قطرہ، درختوں کا ایک ایک پتا اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور یہ بات بڑے غور کے ساتھ سمجھنے والی ہے۔ یہ زمین میں جتنے درخت پیدا ہوئے ہیں اور جہاں کے فنا ہونے تک جتنے پیدا ہوں گے، یہ درخت کسی اور یعنی کہ مصرف میں نہ لائے جائیں، یعنی ان کے شہتیر بالے دروازے وغیرہ نہ بنائے جائیں، نہ ان کو جلایا جائے، غرض یہ کہ جو کام لکڑی سے لیا جاتا ہے نہ لیا جائے، ان درختوں کے قلمے بنائے جائیں۔ اور دنیا میں اتنے لمبے لمبے جنگلات ہیں، بڑے بڑے قد آور درخت ہیں، اور سارے جن انسان ان کی قلمیں بنانا شروع کریں، قیامت تک سب کی قلمیں نہ بن سکیں تو اندازہ لگاؤ کہ کتنی قلمیں بنے گی، سارا سمندر سیاہی بن جائے۔ جغرافیہ دان کہتے ہیں نا کہ دنیا کے 100 حصوں میں سے 71 حصوں پر پانی ہے اور 29 حصوں پر مخلوق آباد ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ پانی کتنا ہوگا، اور ایسے 7 سمندر اور کمک اور امداد پہنچائیں، اور یہ تمام سیاہی ہو، اور تمام انسان، تمام جنات، تمام فرشتے ان قلموں کے ساتھ یعنی کہ ان 8 سمندروں کی سیاہی سے رب تعالیٰ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں، ان 7 سمندروں کی، اور جنوں اور فرشتوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، قلمیں گھس جائیں گی، یعنی کہ 8 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، بیچ میں نہریں شہریں لگا دینا، سارا کچھ پھر آڑ بن جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کا یعنی کوئی چیز بھی ختم نہیں ہوگا۔ افسوس ہے کہ مشرکوں نے نا رب تعالیٰ کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور دوسرے سے مانگتے پھرتے ہیں۔
ہاں نسائی شریف میں روایت ہے نا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو رب تعالیٰ سے نہیں مانگتا رب اس سے سخت ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے نا کہ تمہارے گھر میں بچے بچیاں ہیں، تمہاری بیوی ہے، وہ تم سے مانگنے کی بجائے محلے میں کسی اور سے جا کے مانگے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، یعنی کہ اب اس تمہاری بیوی بیٹی کسی اور سے دوپٹہ کپڑے وغیرہ مانگے تو کیا برداشت کریں گے؟ مردوں کے لیے بات کر رہی ہوں، غصہ آئے گا نا۔ تو اسی طرح غصہ آتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آتا ہے کہ میری مخلوق کسی اور سے کیوں مانگتی ہے؟ جو رب سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، یعنی اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ یہ شاعر کہتا ہے نا اکبر مرحوم۔ ایک اور شاعر نے کہا کہ دینا ہے اپنے ہاتھ سے اے بے نیاز دے، کیا مانگتا پھرے تیرا سائل جگہ جگہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب سوال کرو رب تعالیٰ سے سوال کرو، مدد مانگو رب سے مانگو، اتنی قادر مطلق ذات کو چھوڑ کر بندہ کسی اور کے سامنے دامن پھیلائے تو اسے یقیناً غصہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ، اور اگر اَنَّمَا فِي الْأَرْضِ، بے شک جو زمین میں ہے، کیا من شجرۃ، درخت، اقلام، قلم کی جمع ہے، یہ سارے کے سارے درخت قلمیں بن جائیں، والبحر، سمندر جو زمین کے 71 حصوں پر غالب ہے، یمدہ، اس کی امداد کرے، من بعدی، اس کے بعد، سبعۃ ابحر، 7 سمندر، یہ سمندر سیاہی بن جائیں، 7 سمندر اس کو امداد پہنچائیں سیاہی بن کر، ما نفدت کلمۃ اللہ، نہیں ختم ہوں گے اللہ تعالیٰ کی کلمات، اس کی خوبیاں، سبحان اللہ۔ ما نفدت کلمۃ اللہ، پھر بولے ما نفدت کلمۃ اللہ، اس کی صفات لکھتے لکھتے انسانوں کی زندگیاں بھی ختم ہو جائیں گی، جنات بھی ختم ہو جائیں گے۔ انسان سے جنات بہت زیادہ ہیں نا، اور جنات سے فرشتے بہت زیادہ ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے نا کہ ہر انسان کے ساتھ 10 فرشتے، دن کو 10 فرشتے، رات کو اس کی جان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، اور 4 فرشتے اعمال لکھنے والے، 2 دن کے اور 2 رات کے، تو دن رات میں ایک آدمی کے ساتھ کتنے فرشتے بن جاتے ہیں کہ نہیں 24 فرشتے ہوتے ہیں۔ اور ہر جن کے ساتھ بھی حدیث میں ہے کہ آتا ہے کہ 7 آسمان ہے، اور اس کے اوپر کرسی اور اس کے اوپر عرش ہے، اور ان میں ایک ہاتھ کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ رب تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کر رہا ہو۔ بخاری شریف میں روایت ہے کعبۃ اللہ کے عین اوپر آسمان میں ایک مقام ہے جس کا نام کیا ہے؟ بیت المعمور ہے، جس کا ذکر 27ویں پارے میں ہے۔ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے یہ کر رہے ہیں، اور دنیا کے فنا ہونے تک کرتے رہیں گے۔ اور جس نے ایک مرتبہ طواف کیا ہے نا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی، سبحان اللہ۔ اس سے تم فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگاؤ، یہ فرشتے بھی لکھنے میں شریک ہو جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ختم نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ آگے قیامت کا ذکر ہے۔ مشرکین جیسے توحید کا انکار کرتے ہیں اسی طرح قیامت کا بھی انکار کرتے تھے، کہتے تھے وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، سورہ قاف میں آیت نمبر 3، کیا جب ہم مر جائیں گے ہو جائیں گے مٹی، یہ لوٹ کر آنا بہت بعید ہے۔ اور یہ بھی کہتے تھے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، سورہ یاسین، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالانکہ وہ بہت سیدھا ہو چکی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں، اے میری مخلوق، ما خلقکم، نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور نہ تمہارا دوبارہ کھڑا ہونا، الا کا نفس واحدہ، مگر ایک نفس کی طرح، جسے ایک نفس کا دنیا میں آنا مشکل نہیں ہے۔ روزانہ تم دیکھتے ہو دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ساری مخلوق کو پیدا کرنا، فنا کر دینا، دوبارہ اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا اور مارنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی قدرت کے وہ دلائل کہ جو روزمرہ تم دیکھتے ہو، پھر انکار کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا عالم ترا، اے مخاطب قرآن تم دیکھتے نہیں ہو، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔ گرمیوں میں دن لمبے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، رات کے حصے کاٹ کر دن میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ ویولج النہار فی اللیل، داخل کرتا ہے دن کو رات میں، سردیوں میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کی قدرت تمہارے سامنے، انکار کرتے ہو، پھر کیوں انکار کرتے ہو؟ سمجھنا چاہو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا بڑا آسان ہے۔
مگر پھر بھی ضد ہے، ہر درمی ہے، اس کا کون علاج کر سکتا ہے؟ ہر دھرم کو تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی اور ابلیس کو بھی حکم دیا تھا نا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، مگر ابلیس اکڑ گیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، یعنی بس سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، کہ اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا تھا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا؟ کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا جس میں روشنی و بلندی ہے، اس کو خاک سے جو پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ پھر معاذ اللہ تعالیٰ رب تعالیٰ کے ساتھ گلہ شکوہ بھی کیا، کہنے لگا ارأیتک ھذا الذی کرمت علیہ، سورہ بنی اسرائیل میں نا 62 آیت ہے، مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ یہ ہے کہ جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے، جیسے عورتیں ایک دوسرے کو تانا دے دی ہے نا، کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو تانا دیا۔ اب شیطان قادر مطلق کے سامنے اکڑ گیا، اس کا کیا علاج ہے؟ میں یہی بتا رہی تھی نا، جو ضدی ہے اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ لیکن رب تعالیٰ نے فوراً گرفت نہیں کی، کیونکہ اس نے اختیار دیا ہے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، سورہ کاف کی آیت ہے، بس جس کا جی چاہے نا اپنی مرضی سے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے۔ فرمایا وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کیا ہے سورج کو چاند کو، جو رفتار اور راستہ سورج اور چاند کا اس نے مقرر کر دیا۔ مجال ہے کہ اس میں وہ کوئی کمی بیشی کر سکیں، راستہ بدل سکیں یا رفتار میں سستی و تیزی لا سکیں۔ کل یجری الی اجل مسمى، ہر ایک ان میں سے چلتا ہے مقرر میعاد تک۔ سورج بھی چلتا رہے گا، چاند بھی چلتا رہے گا، یہ رب تعالیٰ کی قدرت روزمرہ ہم دیکھتے ہیں۔ مردوں کو زندہ کرے گی وہی ذات، سب کا حساب کتاب ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو خبردار ہے۔ ذالک، یہ اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، سچا ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور بے شک وہ جن کو یہ اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے پکارتے ہیں، یعنی کہ یا لات یا منات یا اجزاء الباطل، بے فائدہ بیکار ہے، تم ساری زندگی ان کو پکارتے رہو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ وہ حاجت روا ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ دستگیر ہے، یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، بہت بڑی ہے، اور اس کی صفات جو ہمارے وہم و گمان سے بھی بلاتر ہیں۔